آج ہم دیکھیں گے کہ توبہ کیا ہے، استغفار کسے کہتے ہیں، اور توبۃ النصوح یہ کس چیز کا نام ہے۔ اور آج ہم آخری روزے میں بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل ہم پہلے روزے کی تیاری کر رہے تھے۔ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن ساعات یعنی گھنٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ایک ماہ کا پتہ ہی نہیں لگا اور مہینہ پورا گزر گیا۔ تو پھر وہ مالک لا یزل کیا کرتا ہے، اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، جہاں وہ اندھیروں کے اندر کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو اندھیروں میں سے نکال دیتا ہے۔ جہاں وہ پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے مالک لا یزل اس کو پریشانیوں میں سے نکال لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد انعام کیا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ ہم یہ کس وقت توبہ و استغفار کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ایک ہی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ بھی وہی ہے استغفار بھی وہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، توبہ الگ ہے، استغفار الگ ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کو کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے مولا اب ظلم ہو گیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو مولا ہم کہاں جائیں۔ سب سے پہلا گناہ وہ انسان کی زبان کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، استغفار تو یہ ہو گیا، آپ کے زبانی گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے انشاءاللہ، آپ کے قلبی گناہ بھی معاف کر دیے، آپ کے جسم کے بھی گناہ معاف کر دیے، تو پھر توبہ کیا ہے؟ ہم تو اسی چیز کو وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین محتشم، آج رمضان المبارک سن 2026 کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل ہم پہلے روزے کی تیاری کر رہے تھے، اور آج ہم آخری روزے میں بیٹھے ہیں۔ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن ساعات یعنی گھنٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ایک ماہ کا پتہ ہی نہیں لگا اور مہینہ پورا گزر گیا۔ ہم زندگی کو اپنے حساب سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن پتہ اس وقت لگے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ یہ 50-60 سال یہ واقعتاً ہمیں ایک دن لگیں گے، محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ پوچھے گا کہ کتنی عمر گزار کے آئے ہیں، تو کہیں گے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر رہے،
جب اٹھایا ان کو اللہ نے اپنے حکم سے اور آپس میں چہمگوئیاں کی، انہوں نے کہا کہ ہم کتنے ٹھہرے ہیں یہاں۔ انہوں نے کہا جب سوئے تھے تو تقریباً چاشت کا وقت تھا اور اب عصر کا وقت ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ اور سوئے کتنا تھے؟ 309 سال۔ یہ زندگی ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس حیات مستعار میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کو ازلی اور ابدی نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو پلٹ کر وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ یہ جیسے رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک دن ہماری سانسیں بھی ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ فلاں وقت کے اندر جا کے میں اللہ کے ساتھ صلح کر لوں گا، فلاں وقت میں عمر کے اس حصے میں جا کے میں اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کے ساتھ مڑ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ اپنے فضل و کرم سے خیال ڈال دے، اس کو چاہیے کہ وہ پلٹے اور اللہ کے ساتھ صلح کر لے۔ اسی صلح کو ہم شریعت کی زبان میں توبہ و استغفار کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ توبہ کیا ہے، استغفار کسے کہتے ہیں، اور توبۃ النصوح یہ کس چیز کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جتنے انعامات و اکرام ہیں باری الہ کی طرف سے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اور بندہ اللہ کا کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتا رہے، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتا رہے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھتا رہے، اپنے دل میں بٹھاتا رہے، اپنے ذہن میں اس کو راسخ کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف اٹھنے والا قدم نہیں اٹھانا، تو سمجھیے کہ وہ توبہ و انابت کے راستے پہ آ گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے انعامات و اکرام پھر اس کے لیے جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ اس شخص کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس شخص کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جائے، اس کی یاد سما جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس کے لیے کامل و اکمل بن جائے، تو پھر وہ مالک لا یزل کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، جہاں وہ اندھیروں کے اندر کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو اندھیروں میں سے نکال دیتا ہے، جہاں وہ پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے مالک لا یزل اس کو پریشانیوں میں سے نکال لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد انعام کیا دیتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب بندہ توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف چل پڑے۔ ہم
توبہ و استغفار کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ایک ہی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ بھی وہی ہے، استغفار بھی وہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ توبہ الگ ہے، استغفار الگ ہے۔ آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور لوگوں تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ پہلے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو۔ اگر تم یہ دونوں کام کرو گے، استغفار بھی کرو گے اور توبہ بھی کرو گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں خوشحالی والی زندگی عطا کرے گا، تمہیں متاع کثیر عطا کرے گا، اچھی متاع عطا کرے گا، اچھا دنیا کا ساز و سامان عطا کرے گا۔ کب؟ جب پہلے استغفار کرو اور اس کے بعد اس کی ذات کی طرف توبہ کرو۔ اب آئیے سورہ ہود آیت نمبر 52 فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے۔ فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ جب تم استغفار اور توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے رحمت کی بارش کا نزول کرے گا۔ کب؟ جب پہلے تم استغفار کرو اور اس کے بعد توبہ کرو تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر بارش کا نزول ہوگا جو رحمتوں کی صورت میں ہوگی، جس میں تمہارے لیے مال و متاع بھی ہوگا، تمہارے لیے دنیا کا عیش و آرام بھی ہوگا اور تمہارے لیے دنیا کا ساز و سامان بھی ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے استغفار اور اس کے بعد توبہ۔ آئیے سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 61 حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم رب ذوالجلال کی طرف استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تو ان ربی قریب مجیب، جب تم توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے قریب بھی ہے اور تمہاری دعا سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو پتہ لگا کہ توبہ الگ چیز ہے اور استغفار الگ چیز ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کے تولتے ہیں، ہم ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ استغفار الگ شے ہے اور توبہ الگ چیز ہے۔ تو آئیے اب قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، وہ استغفار کا مطالبہ کرتا ہے یا توبہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ آئیے سورۃ الحجرات میں قرآن پاک نے فرمایا آیت نمبر 11 فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہے۔ جو شخص توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اب ظالم سے مراد وہ نہیں ہے جو ڈنڈے پکڑ کے کسی کے ساتھ مار رہا ہے، کسی کی مار پیٹ کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے۔ یہاں ہر ایک گناہ کرنے والا وہ ظالم ہے۔
یعنی جس سے نافرمانی ہو جائے وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. یہ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کو کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے مولا اب ظلم ہو گیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو مولا ہم کہاں جائیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ظلم وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نام ہے. وہ نافرمانی کسی بھی انداز کے اندر ہو وہ ظلم کے دائرے میں جاتی ہے. تو قرآن پاک نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب استغفار کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. قرآن پاک نے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، سورہ نوح میں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی اس قوم کو کہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ سب سے زیادہ گناہ بخشنے والا ہے. تو میرے عزیز، گناہوں کی بخشش کا نام یہ استغفار ہے. گناہوں کی بخشش کا نام استغفار ہے. گناہ وہ کسی بھی قسم میں ہو، کسی بھی انداز سے ہو، جب بندہ قلبی طور پر اس مالک لا یزل کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے کہ اے باری الہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اس کو بخشش اس کو استغفار کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے بخشش کا مجدہ یہ استغفار ہے. اب گناہ تین طرح کا ہوتا ہے تو استغفار بھی تین طرح کا ہی ہے. سب سے پہلا گناہ وہ انسان کی زبان کا ہے، جس کا ہم خیال نہیں کرتے. کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کی ذات کا تیا پانچا کر دیتے ہیں. کسی کا خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم کس انداز سے کسی کی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں، کس انداز سے کسی شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں. ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری شخصیت کو مسخ کر دے. تو سب سے پہلا گناہ وہ زبان کا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا گناہ وہ قلب کا ہے، دل کا، کہ قلب اور دل، زبان سے تو بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کو بھی ہر طرح کی کدورت سے پاک کرے. اور تیسرا گناہ وہ عملی گناہ ہے جو انسان کے جسم سے وارد ہوتا ہے. تو اب تینوں طرح کے استغفار کا، تینوں طرح کے گناہوں کا استغفار الگ ہے. اگر گناہ قولی ہے، زبان سے ادا ہوا ہے گناہ، تو اب اس کا کفارہ بھی، اس کا استغفار بھی زبان سے ہی ہوگا. زبان سے کہیں گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کہیں گے. اگر گناہ دل کا تھا تو اب اس کا استغفار بھی قلبی ہے. آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور بیٹھیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اے رب ذوالجلال
मुझे अपने फजलो करम से माफ कर दे। और तीसरा गुनाह वो जिस्म का गुनाह है कि जिस्म से अगर गलती हो जाए, उसका सुदूर हो जाए, गुनाह का सुदूर हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी हो जाए, उसका कोई हुक्म टूट जाए, तो फौरन पलट के अपने जिस्म को अल्लाह के सामने पेश कर दो। नमाजों में खड़े हो जाओ, मखलूक खुदा की खिदमत में लगे रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताबे फरमानी के अंदर लगे रहो, मखलूक खुदा की उनकी परेशानियां दूर करने में लगे रहो। हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं, कैफियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती हैं। कब? जब तीनों तरह के अहवाल सामने आएंगे। अगर इंसान से गलती कौली होगी, उसका इस्तिग़फ़ार भी कौली होगा। अगर कल्बी उसका गुनाह होगा, उसका इस्तिग़फ़ार भी कल्बी होगा। अगर जिस्मानी और अमली तौर पर उसका गुनाह होगा, उसका इस्तिग़फ़ार भी कल्बी होगा, अमली होगा, जिस्म से होगा। तो मेरे अजीज, जिंदगी ये हयात मुस्तआर है, इसमें इस्तिग़फ़ार के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़े रहना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, इस्तिग़फ़ार तो ये हो गया, आपके ज़बानी गुनाह भी अल्लाह ने माफ कर दिए इंशाअल्लाह, आपके कल्बी गुनाह भी माफ कर दिए, आपके जिस्म के भी गुनाह माफ कर दिए, तो फिर तौबा क्या है? हम तो इसी चीज को तौबा समझते हैं। आपकी ज़बान वाले गुनाह भी माफ, आपके कल्ब वाले गुनाह भी माफ, आपके जिस्मानी गुनाह भी माफ। जब आपने दिल से अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी की इल्तिजा की, अरे बाबा फिर तौबा क्या है? तौबा वो बिल्कुल चीजें दीगरी है, वो बिल्कुल अलग शय है। यूं समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ चलने के रास्ते के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इस्तिग़फ़ार है और दूसरा स्टेप तौबा है। अब दूसरे स्टेप में क्या होना है? यहां गुनाह तो माफ हो गए, अब गुनाहों की माफी के बाद नेकी की तरफ पलट आना, इसको तौबा कहते हैं। अगर कोई शख्स ज़बान से कहता जा रहा है तौबा है, तौबा है, तौबा है, इस तरह उसकी तौबा नहीं होती। इस तरह फकत उसका इस्तिग़फ़ार है। कुरान पाक ने इस्तिग़फ़ार के साथ साथ तौबा का मुतालबा किया है, फकत इस्तिग़फ़ार का नहीं कहा। गुनाहों का छूट जाना यह अपनी जगह के ऊपर बड़ा अहम है, लेकिन यह माहसल नहीं है, यह मंजिल नहीं है। मंजिल यह है कि इंसान गुनाहों की वादी में से निकले और फिर पलट के गुनाहों की वादी की तरफ ना जाए, बल्कि नेकियों की तरफ चल पड़े। यह कमाल है, इसको तौबा कहते हैं। हमने तो ये समझ लिया कि तौबा यही है कि बस अल्लाह के हुजूर थोड़ा सा रो लिए और बस बात खत्म। अगर इंसान गुनाहों की वादी में से निकलकर, अंधेरों में से निकलकर, अल्लाह की नाफरमानियों में से निकलकर अल्लाह की ताबे फरमानी की तरफ नहीं आता, नेकियों की तरफ नहीं आता, अल्लाह की हुजूरी की तरफ नहीं आता, तो बाबा ये इस्तिग़फ़ार है, तौबा नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, कि ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे तौबा का तकाजा करता है, तौबा का तकाजा करता है। कि जब इंसान अपने रब का इरफान पा लेता है, अच्छा ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है, ये हर एक को तौफीक भी नहीं मिला करती, ये तौफीक भी उस रब्बे जुल जलाल की तरफ से ही अता होती है।
ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کی توفیق مانگتے رہو، ورنہ ہم دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو ساری زندگی گزر جاتی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو مسجد کے اندر کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل سے جب دل نقطہ لگتے 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 سیاہی کی طرح بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے نزدیک نیکی، تقوی، طہارت ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر یہ ساری فارمیلٹیز ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگتے رہا کیجیے کہ اے اللہ یہ تیری وہ نعمت خاصہ ہے تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں ساری زندگی توابین میں رکھے، ان لوگوں کے اندر رکھیں گے جو ہر وقت توبہ کے اندر رہیں۔ جب انسان پلٹ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ پلٹ کر پھر نیکیوں کی طرف آ جائے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ آپ کا استغفار ہو گیا۔ اب پلٹ کر جب تک آپ نیکیاں نہیں کریں گے، جب تک نماز کی ادائیگی شروع نہیں کریں گے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ استغفار ہی رہا، توبہ نہیں ہوئی۔ اور پتہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے منبر پہ قدم رکھا، کہا کہ آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ آپ جب منبر کے اوپر چڑھ رہے ہوں تو کبھی آمین کہا ہو۔ تو فرمایا کہ آج جبریل امین میرے ساتھ تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے تینوں پہ آمین کہا۔ اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب امام منبر پہ ہو تو اس کی دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی دعا جب منبر پہ امام ہو، خطیب ہو، اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 دعائیں ہیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک دعا تھی کہ جو آپ کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری تھی کہ جس نے والدین کو پایا ان کی خدمت نہ کی اور خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے عزیز یہ رمضان المبارک کی گزرتی ہوئی گھڑیاں ہیں، ان میں مالک لا یزل کے سامنے توبہ کریں، فقط استغفار نہیں توبہ کریں، یہ عہد کریں کہ اے اللہ جو گناہوں، معاصی اور عصیان والی زندگی تھی میں اس کو چھوڑتا ہوں، جو میرے اندر قباحتیں تھیں اے باری الہ میں ان کو چھوڑتا ہوں، مجھے نیکی کے اوپر کاربند کر دے، مجھے استقامت عطا کر دے کہ میں نیکیوں کی طرف چل پڑوں۔ اور حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ ایک حبشی تھا مدینہ منورہ میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ ہائے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے،
کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آقا نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ تو تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، وہ نہیں معاف کرے گا تو اور کون معاف کرے گا؟ تو بے فکر ہو جا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ چلتے چلتے اس نے ایک فکرہ پوچھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، جب گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں، اللہ دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا؟ ایک چیخ ماری، آقا کے قدموں میں وہیں پہ جان دی۔ ہم نے تو مذاق سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے لیں گے۔ لوگوں، بالخصوص بیٹے میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ تو بیٹے گزار چکے ہیں اپنی زندگیاں، جب یہ داڑیوں میں سفید بال آ جائے تو پھر بس بلاوا ہی بلاوا ہے۔ میں بچوں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، خدا را اس پرفتن دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں ایمان لٹ رہا ہے۔ کچھ زمانے تھے کہ جہاں چیزیں چوری ہوا کرتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، میں اس کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت اشیاء کی چوری سے زیادہ ایمان کی چوری ہو رہی ہے۔ اندر سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دی گئی ہے۔ ارے نوجوانوں، پلٹ کر آ جاؤ، اس رب ذوالجلال کی رحمت کا دروازہ پکڑ لو، آ جاؤ اور اس کو اپنی محبت کے ساتھ گڑ گڑا کے اس کو راضی کر لو۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اور ہم جو سفید بالوں والے ہو گئے ہیں، ہمیں تو اب پلٹ آنا چاہیے۔ اب بھی ہم جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ سنا آپ لوگوں نے حضرت فضیل ابن عیاض، بہت بڑے ڈاکو تھے نا، ایک دن چوری کرنے کے لیے ایک گھر کے اوپر چڑھے، دیوار پھلانگی، چھت کے اوپر گئے، اندر جو مالک مکان تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور کہا، آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پر ابھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پھٹ پڑے۔ بس وہ کیا کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا پڑھنے والا، وہیں پر سینہ چر گیا، دل پارا پارا ہو گیا، اور کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فضیل ابن عیاض چوری نہیں کرے گا۔ وہیں سے واپس پلٹے اور آ کے ایک ٹوٹا ہوا مکان تھا شہر کے باہر، وہاں آ کے چھپ گئے کہ اب میں اپنے دوستوں کی طرف بھی پلٹ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ دل کے اندر ارادہ کیا، پھر چھپ گئے کہ اپنے ساتھی ڈاکوؤں کے پاس بھی اب میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے، ایک قافلہ آ کے رکا شہر کے باہر، یہ چھپے ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے مکان میں۔ آواز آئی، کسی قافلے کے افراد میں سے کسی نے کہا کہ یہاں پر ہی رک جاؤ، آگے فضیل عیاض نامی ڈاکو ہے، وہ سامان چوری کر لیتا ہے، اس سے آگے اس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یہیں پر قیام کر لو۔
یہ الفاظ سننے تھے تو اب اللہ کے ساتھ لو لگی، اور اللہ کے سامنے اب یہاں کوئی نہیں ہے، فقط ایک اللہ کا بندہ اور ایک اس کا رب آپس میں سرگوشی ہو رہی ہے کہ اے باری الہ، میں اتنا برا ہوں کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، والدائیں گھر میں اپنے بچوں کو میرے نام سے ڈراتی ہیں، اے اللہ اس وقت تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس طرح تو نے میرا نام برائی کے اندر اتنا مشہور کیا ہے، اے اللہ نیکی کے اندر بھی میرا نام مشہور کر دے۔ ارے بابا، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھا عرش کو چیر کر رب ذوالجلال کی رحمتوں میں سما جاتے ہیں۔ مانگتے رہا کیجئے، کوئی تو وقت ہوگا کہ جب دل کی کیفیت ایسی ہو کہ سب کے سب درمیان میں سے پردے ہٹ جائیں اور بندہ ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے ساتھ مخاطب ہو جائے۔ یہ مانگنے کی دیر تھی، وہاں پہ ارادہ کیا کہ بس آج کے بعد میں خانہ کعبہ کا مجاور بنوں گا۔ بس پہنچ گئے خانہ کعبہ میں، اور پھر درس حدیث سیکھا اور سارا کچھ پھر تصوف سیکھا، اور آج دیکھیں کہ 1450 سال کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن پاک سامنے رکھ کر اس ڈاکو کے بارے میں بتا رہا ہوں جو محدث اعظم بنا۔ اے بابا، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ اس طرح کرو جیسے حضرت فضیل ابن عیاض نے کی، توبہ ایسے کرو جیسے حضرت سدی سقطی نے کی، توبہ ایسے کرو کہ پھر پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ جاؤ۔ جب ایک مرتبہ اللہ سے صلح کر لی تو پھر گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کچھ علم نہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ، ہائے ہائے کیا بتاؤں جی، ابھی پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، بچہ دورہ حدیث کیا، اس کے بعد دورہ تفسیر کے لیے لاہور میں بچہ گیا، دورہ تفسیر کیا۔ 26ویں رمضان کو اس کو دورہ تفسیر کی سند ملی، ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا، دورہ حدیث کا بھی رزلٹ نہیں آیا، دورہ تفسیر کی اس کو 26 کو سند ملی، سند لے کے گھر رکھی، گھر کے کسی کام سے موٹر سائیکل پہ نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگیاں ہم نے بڑی لمبی چوڑی اللہ سے مانگی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز، اللہ کی طرف سے توبۃ النصوح کیجیے۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ یہ توبہ سے اوپر کا درجہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے پلٹ کر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نیکیوں کی طرف آ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں توبۃ النصوح کہا، اس کا مطلب ہے کہ جن اعمال کے اوپر آپ نے عمل شروع کیا ہے ان کے اوپر مداومت اختیار کر لے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں تہجد شروع کی، پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب آپ تہجد پڑھتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ آپ برے کاموں سے رمضان کے دنوں میں بچتے رہے، کہ کیوں؟ روزہ ہے، اسی عمل کو آپ ساری زندگی لے کے چلتے رہیے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ آپ افعال قبیحہ سے بچتے رہے، انہی افعال قبیحہ سے بچنے کا نام توبۃ النصوح ہے، اگر آپ اس پہ مداومت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی حقیقی خیر خواہی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔